مولا حسین کی، داتا حسین کی، علی اکبر کٹے ہیں، معصوم علی اصغر شہید ہو چکے ہیں، عباس علمدار شہید ہو چکے ہیں، اون محمد شہید ہو چکے ہیں۔ ان تمام جانثاروں کو شہید شہادت کے بعد بھی آقا حسین ان یزیدیوں سے کہتے ہیں تم نے علی اکبر کو شہید کیا مگر مجھ کو مت کرو، تم نے میرا بیٹا معصوم علی اکبر کو شہید کیا مگر مجھ تک مت آؤ، تم نے حضرت عباس علمدار کو شہید کیا مگر مجھ تک مت آؤ۔ ارے حسین کی سخاوت تو دیکھو، ان کی ہمت تو دیکھو۔ آپ فرماتے ہیں اتنا کام ہونے کے باوجود اگر تم لوگ مجھے شہید نہیں کرو گے تو کل میدان محشر میں نبی کی بارگاہ میں تم سب کی مغفرت کے لیے میں سفارش کر رہا ہوں گا۔ مگر یزیدیوں نے نہ مانا، اس لیے کہ ان کی مقدر میں بدبختی لکھ دی گئی تھی۔ اللہ اللہ، جب ان یزیدیوں نے آقا حسین پہ حملہ کرنا چاہا، جب آقا حسین نے دیکھا اب یہ لوگ مانیں گے نہیں، تو آخرکار میں آقا حسین کیا کرتے ہیں؟ ارے وہ امامہ، جس امامہ کو بارگاہ رسول سے آپ کو ملا تھا، وہ تلوار جس کو ذوالفقار حیدری کہا جاتا ہے، اللہ اللہ، اور تمام آلہ کو پہننے کے بعد میدان کربلا میں جاتے ہیں۔ قسم خدا کی، امام علی مقام جب تلواریں چلا رہے تھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ آج حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم تلواریں چلا رہے ہیں۔ قسم خدا کی، ارے شیر خدا کا شیر جس وقت دلدل پہ سوار ہو کر کے حملہ کرنا شروع کیے تو ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ حسین تنے تنہا آج ذوالفقار حیدری چلا رہے ہیں۔ قسم خدا کی، جب حسین تلوار چلا رہے تھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ آج حضرت آدم کی زبان شامل ہو چکی ہے۔ جب حسین تلوار چلا رہے تھے تو ایسا لگ رہا تھا آج حضرت سیس کے دعا اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے اٹھ چکا ہے۔ جب حسین تلوار چلا رہے تھے ایسا لگ رہا تھا کہ آسمان کے تمام ستارے حسین کی تلوار کا ہار بن چکا ہے۔ جب حسین تلوار چلا رہے تھے ایسا لگ رہا تھا کہ سارے فرشتے حسین کی حمایت کر رہے ہیں۔ جب حسین تلوار چلا رہے تھے ایسا لگ رہا تھا سارے انبیاء حسین کی حمایت کر رہے تھے۔ یہی وجہ ہے جب آپ نے میمنہ کا رخ کیا تو میمنہ کو صاف کر دیا، جب آپ نے میسرہ کا رخ کیا تو میسرہ کو صاف کر دیا۔ یزیدیوں نے جب دیکھا حسین لگاتار تلوار چلا رہے ہیں، تلوار رک نہیں رہی ہے، تلوار رک نہیں رہی ہے، اچانک اذان کی صدائیں ہوئی، حسین نے تلوار کو روکا۔ ارے دنیا میں کوئی ایسا آدمی نہیں تھا کہ حسین کی تلوار کو روکتا، وہ تو اللہ اکبر کی صدائیں تھی جن کی پکار آپ کے کانوں تک پہنچی تو آپ نے تلوار کو چلانا بند کر دیا۔ قربان جاؤ میرے آقا حسین، اذانیں سنتی ہے، اذان سنتے ہیں اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے سروں کو جھکاتے ہیں۔ جب یزیدیوں نے دیکھا اب حسین زمین پہ اپنے ماتھے کو رکھ چکے ہیں، ان لوگوں نے کہا اب دوبارہ حسین اپنے سر کو اٹھا نہ پائے۔ اگر آج دوبارہ حسین اپنے سر کو سجدے سے اٹھا لیا تو ایک بھی یزیدی بچ کر کے یہاں سے گھر نہیں جائے گا۔ یزیدیوں نے کیا سوچا؟ مل جل کر کے امام علی مقام پہ تیروں کی بارش کیا۔ کم بختوں نے آپ پہ سوار ہو کر کے آپ کے گلے مبارک پہ خنجر کا وار کیا۔ آپ کا سر اکدر آپ کے جسم اطہر سے الگ ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی الگ ہوا ان یزیدیوں نے کیا کیا؟ سر حسین کو نیزے پہ رکھا اور رکھ کر کے ان لوگوں نے سوچا ہم لوگوں نے جنگ کو جیت لیا ہے، یہ سوچ کر کے سر حسین کو بلند کیا۔ ارے جیسے ہی سر حسین بلند ہوا وہیں پہ ایک آواز آتی ہے، اے حسینیو
پہلے سے آج بھی وہ بلند نظر آ رہے ہیں۔ قربان جاؤ مسلمانوں، اور آپ کو میں بتاتا چلوں آخری بات سنو، سب لوگ شہید ہو گئے مگر حضرت امام زین العابدین کیا تھے؟ بچ گئے تھے، بچے گی نہیں تھے۔ حضرت امام زین العابدین بچے تھے۔ ایک سوال پیدا ہوا، جب یزیدیوں نے تمام لوگوں کو شہید کیا تو حضرت امام زین العابدین کو بھی شہید کر لینا چاہیے، اور امام زین العابدین جو شہید نہیں ہوئے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یزیدی لوگ صرف حسین کو شہید کرنا چاہتے تھے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضرت امام زین العابدین کا بچا رہنا اس بات کا ثبوت ہے، اس بات کی دلیل ہے، یزیدی لوگ صرف حسین کے خون کے پیاسے تھے۔ جب حسین جانتے تھے کہ یزیدی صرف مجھے ہی شہید کریں گے تو حسین کو پہلے جانا تھا تاکہ ان کے بھائی حضرت محمد بچ جاتے، حضرت ابراہیم بچ جاتے، حضرت محمد بچ جاتے، حضرت مسلم بچ جاتے، حضرت قاسم بچ جاتے، حضرت علی اکبر بچ جاتے، مگر تمام لوگوں کو شہادت کے بعد آخر میں آقا حسین جا رہے ہیں تو آؤ عالم تصور میں آقا حسین ہی سے پوچھا جائے، میرے آقا حسین اگر آپ پہلے چلے گئے ہوتے تو آپ کا بیٹا علی اصغر بھی بچ جاتا، آپ کا بیٹا علی اکبر بھی بچ جاتا، آپ کا بھتیجا قاسم بن حسن بچ جاتے، اور محمد بچ جاتے، حضرت عباس بچ جاتے۔ قسم خدا کی عالم تصور میں جب ہم اور آپ آقا حسین سے سوال کریں گے تو مولا حسین کی بارگاہ سے یہ جواب آئے گا۔ کیا جواب؟ اے میرے نانا کی امتیوں، جب میرا بچپنا تھا میرے نبی نے مجھ سے کہا تھا حسین میں تم کو ایک امانت دینا چاہتا ہوں، اس امانت کی تم حفاظت کرو گے؟ آقا حسین نے بچپن میں کہا تھا ہاں ہاں نانا، اس امانت کی حفاظت ہم ضرور کریں گے۔ نبی نے فرمایا اتنا آسان نہیں ہے حفاظت کرنا، اس کی حفاظت کے لیے اپنا بیٹا دینا پڑے گا، کیا تم دو گے؟ امام حسین نے کہا تھا یہ نانا جان میں بیٹا بھی دے دوں گا۔ نبی نے فرمایا بھتیجا دینا پڑے گا۔ حسین نے عرض کیا بھتیجا بھی دے دوں گا۔ المختصر نبی نے بچپن میں حسین سے وعدہ لیا تمہیں اپنے خاندان کو کٹوانا پڑے گا۔ حسین نے کہا تھا بچپن میں اے نانا جان پورے خاندان کو کٹا کر کے اس کی حفاظت کروں گا۔ ارے جب عالم تصور میں آقا حسین سے پوچھو گے اگر آپ پہلے چلے جاتے تو یہ سب بچ جاتے تو آقا حسین کہیں گے میں تو بچپن میں ہی نانا سے وعدہ کیا تھا سب کو کٹاؤں گا۔ اے سوال کرنے والوں یاد رکھنا کربلا کے میدان میں حسین علی اکبر کو لے کے گئے تھے کٹانے کے لیے، قاسم کو لے کے گئے تھے کٹانے کے لیے، اور محمد کو لے کے گئے تھے کٹانے کے لیے، عباس علمبردار کو لے کے گئے تھے کٹانے کے لیے۔ ارے حسین کو جو کٹانا تھا کربلا میں وہ کٹا دیے، اور ان خاندان کو کٹا کر کے جسے بچانا تھا حسین بچا لیے۔ عالم تصور میں آقا حسین یہ جواب دیں گے اے میری امتیوں کے، اے میرے نانا کی امتیوں، ارے حسین کو خاندان کٹانا تھا کٹا چکے ہیں، اور خاندان کٹا کر کے نبی کی شریعت کی حفاظت کرنا تھا وہ